بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم بنو قریظہ کو اس کی بدعہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کی بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سی بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ خالد نے کہا بدعہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں تو فانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا تھا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جب وہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے مارکہ خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے ایک سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں، خالد نے کہا۔ مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا۔ میں قرہ الغیم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا، وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے، میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا۔ تم جتنے سوار چاہو لے لو، ابو سفیان نے کہا، اور فوراً روانہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا، سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا۔ خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ذہن کو اپنے قبضہ میں رکھا کرتا تھا، مگر مدینہ کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا تھا۔ یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹک رہے تھے۔ کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو، اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بنتی جاتی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر گرد و پیش کو دیکھا۔ وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا۔ افق سے احد کا سلسلہ کوہ اور اوپر اٹھایا تھا۔ خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینہ کے مکان ابھرنے لگیں گے۔ اسے ایک بار پھر خندق اور پسپائی یاد آئی، اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں 400 یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا، مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی اور نہ افسوس ہوا۔ قریش یہودیوں کی فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ خالد کو خیال آیا، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہو۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، بائیں طرف وسیع نشیب تھا۔ خالد اوپر اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا۔ اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھڑ سوار بوڑھا آدمی تھا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے،
बूढ़े ने बाजू बुलंद करके लहराया और बोला, नीचे आ जाओ, कुछ दूर इकट्ठे चलेंगे। खालिद ने घोड़े की लगाम को एक तरफ झटका दिया और हल्की सी एड़ लगाई। घोड़ा नीचे उतर गया। खालिद ने अपना घोड़ा बूढ़े के घोड़े के पहलू में ले जाकर खुशी का इजहार किया और कहा, अबू जरीह, और ये सब तुम्हारा ख़ानदान है? हाँ, बूढ़े अबू जरीह ने कहा, ये मेरा ख़ानदान है। और तुम खालिद बिन वलीद किधर का रुख किया है? मुझे यकीन है कि मदीना को नहीं जा रहे। मदीना में तुम्हारा क्या काम? यह कबीला उतफान का एक ख़ानदान था जो नकल मुकानी करके कहीं जा रहा था। अबू जरीह ने खुद ही कह दिया था कि खालिद मदीने तो नहीं जा रहा, तो खालिद ने उसे बताना मुनासिब भी ना समझा। अहले कुरैश क्या सोच रहे हैं? अबू जरीह ने कहा, क्या ये सही नहीं कि मोहम्मद को लोग नबी मानते ही चले जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होगा कि एक रोज़ मदीना वाले मक्का पर चढ़ दौड़ेंगे और अबू सुफियान उनके आगे हथियार डाल देगा? सरदार अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना ज़रूरी नहीं समझता, वो हथियार डालने को भी बुरा नहीं समझेगा। खालिद ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम सब मिलकर मदीना पर हमला करने गए थे तो मदीना वालों ने अपने इर्द गिर्द खंदक खोद ली थी? खालिद ने कहा, हम खंदक फलांग सकते थे। मैं खंदक फलांग गया था। उकरमा भी खंदक के पार चला गया था, मगर हमारा लश्कर, जिसमें तुम्हारे कबीले के जंगजू भी थे, दूर खड़ा तमाशा देखता रहा था। मदीना से पसपा होने वाला सबसे पहला आदमी हमारा सरदार अबू सुफियान था। मेरे बाजुओं में ताकत नहीं रही इब्ने वलीद। अबू जरीह ने अपना एक हाथ जो ज़ईफ़ी से कांप रहा था खालिद के आगे करके कहा, मेरा जिस्म ज़रा सा भी साथ देता तो मैं भी उस मार्के में अपने कबीले के साथ होता। इस रोज़ मेरे आंसू निकल आए थे जिस रोज़ मेरा कबीला मदीना से पसपा होकर लौटा था। अगर काब बिन असद धोखा ना देता और मदीना पर 3-4 शबे खून मार देता तो फतह यकीनन तुम्हारी होती। खालिद झुंझुला उठा। उसने अबू जरीह को कहर की नज़रों से देखा और चुप रहा। क्या तुमने सुना था कि युहावा यहूदन ने तुम्हारे कबीले के एक आदमी जरीद बिन मुसीब को मोहम्मद के कत्ल के लिए तैयार कर लिया था? अबू जरीह ने पूछा। हाँ, खालिद ने कहा, सुना था, और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि जरीद बिन मुसीब मेरे कबीले का आदमी था। कहाँ है वो? 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, उसका पता नहीं चला। मैंने सुना था कि युहावा यहूदन उसे अपने साथ यहूदी जादूगर लईस बिन मोशान के पास ले गई थी और उसने जरीद को मोहम्मद के कत्ल के लिए तैयार किया था, मगर मुसलमानों की तलवारों के सामने लईस बिन मोशान का जादू जवाब दे गया। जरीद बिन मसीब मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गया। बनो करीज़ा में से जिंदा भाग जाने वाले सिर्फ 2 थे, लईस बिन मोशान और युहावा। अब सिर्फ एक जिंदा है। अबू जरीह ने कहा, लईस बिन मोशान? सिर्फ लईस बिन मोशान जिंदा है, और जरीद और युहावा? अबू जरीह ने कहा, मैं तुम्हें उनकी कहानी सुना सकता हूँ। तुमने युहावा को देखा था, वो मक्का की ही रहने वाली थी। अगर तुम कहोगे कि उसे देखकर तुम्हारे दिल में हलचल नहीं हुई थी और तुम अपने अंदर हरारत सी महसूस नहीं करते थे, तो खालिद मैं कहूँगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि मदीना पर हमला के लिए उतफान अहले कुरैश से क्यों जा मिला था, और दूसरे कबीले के सरदारों ने क्यों अबू सुफियान को अपना सरदार तस्लीम कर लिया था? यह युहावा और उस जैसी 4 यहूदनों का जादू चला था। घोड़े और ऊँट चले जा रहे थे। ऊँटों की गर्दनों से लटकती हुई घंटियाँ बूढ़े अबू जरीह के बोलने के अंदाज में जलतरंग का तरन्नुम पैदा कर रही थी। खालिद इन हिमाक से सुन रहा था। जरीद बिन मुसीब युहावा के इश्क का असीर हो गया था। अबू जरीह कह रहा था, तुम नहीं जानते इब्ने वलीद, युहावा के दिल में अपने मजहब के सिवा किसी आदमी की मोहब्बत नहीं थी। वो जरीद को अपने तिलिस्म में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। मैं लईस बिन मोशान को जानता हूँ। जवानी में हमारी दोस्ती थी। जादूगरी और शोबदाबाजी उसके बाप का फन था। बाप ने ये फन उसे विरसे में दिया था। तुम मेरी बात सुन रहे हो वलीद के बेटे, या उकता रहे हो? अब मैं बातों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। खालिद हंस पड़ा और बोला, सुन रहा हूँ अबू जरीह, गौर से सुन रहा हूँ। ये तो तुम्हें मालूम होगा कि जब हमारे लश्कर को मुसलमानों की खंदक और आंधी ने मदीना का मुहासरा उठाकर पसपाई पर मजबूर कर दिया तो मोहम्मद ने बरो करीज़ा की बस्ती को घेर लिया था। अबू जरीह ने कहा, लईस बिन मोशान और युहावा जरीद बिन मुसीब को वहीं छोड़कर निकल भागे। हाँ हाँ अबू जरीह, खालिद ने कहा, मुझे मालूम है कि मुसलमानों ने बनो करीज़ा के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों को अपने साथ ले गए थे। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों से उकता गए हो। अबू जरीह ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हो। मुझे ये बात वहाँ से सुनाओ। खालिद ने कहा, जहाँ से मैंने पहले नहीं सुनी। मैं वहाँ तक जानता हूँ कि जरीद बिन मुसीब उसी पागलपन की हालत में मारा गया था जो उस बड़े यहूदी शोबदाबाज ने उस पर तारी किया था, और वो खुद युहावा को साथ लेकर वहाँ से निकल भागा था। फिर यूँ हुआ, अबू जरीह ने कहा, ओहद की पहाड़ियों के अंदर जो बस्तियाँ आबाद हैं, वहाँ के रहने वालों ने एक रात किसी औरत की चीखें सुनी। 3-4 दुलेर किस्म के आदमी घोड़ों पर सवार होकर तलवारें और बर्छियाँ उठाए सरपट दौड़ गए, लेकिन उन्हें वहाँ कोई औरत नजर न आई और चीखें भी खामोश हो गईं। वो इधर उधर घूम फिर कर वापस आ गए। ये चीखें सहराई लूमड़ियों या किसी भेड़िए की भी हो सकती थीं। खालिद ने कहा, भेड़िए और औरत की चीख में बहुत फ़र्क है। अबू जरीह ने कहा, लोग उसे किसी मजलूम औरत की चीखें समझे थे। वो ये समझकर चुप हो गए कि किसी औरत को डाकू ले जा रहे होंगे
یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی ہی رات یہ چیخیں کسی اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے نسوانی چیخیں سنائی دیتی اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ پھر ان پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، جرید جرید کہاں ہو، آ جاؤ۔ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدروح ہے جو عورت کے روپ میں چیخ چلا رہی ہے۔ ابو جریح کے بولنے کے انداز میں ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیا کرتا تھا، لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ قبیلہ طوفان کے اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس رستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھیں۔ ابو جریح نے کہا، ایک روز یوں ہوا کہ دو گھڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سرپٹ دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ہانپتے کانپتے سواروں پر خوف سوار تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، جرید ٹھہر جاؤ، جرید ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھڑ سواروں نے ڈر کر ایڑ لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی۔ گھڑ سوار اس کے مطابق وادی میں گھوم گئے۔ انہیں 3-4 موڑ مزید مڑنے پڑے۔ گھبراہٹ میں وہ رستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 30-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی۔ اس کا چہرہ لاش کی مانند سفید تھا۔ گھڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا جریح بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ خالد کی ران پر رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو گے۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ۔ یہ قافلہ وہیں رک گیا۔ وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدروح ہی ہو سکتی تھی۔ ابو جریح نے بھنا ہوا گوشت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، کھاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آ گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ 2 چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی تھی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی سے ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی، تم آ گئے جرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلیں۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں، لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور کہتی رہی، تم جرید ہو، تم جرید ہو۔ اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بھیڑیے کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ وہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن اس عورت نے اپنے ناخن اس شخص کے پہلو میں اتار دیے اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور کھال بھی بری طرح زخمی کر دی۔ اس زخمی نے بتایا کہ وہ اس عورت کی آنکھوں اور منہ سے شعلے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اسے انسان کے روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھا۔ اس آدمی کے پاس خنجر تھا لیکن اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ وہ خنجر نکالنا بھول گیا۔ اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آ گئے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ عورت چٹان پر گری۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ اسے اپنے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس پر دہشت سوار تھی۔ پھر 2 مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے رستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جسے کسی درندے نے چیر پہاڑ کر ہلاک کیا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھیں۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی، وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا، لیکن یہودی جادوگر لئیس بن موشان پہنچ گیا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں جرید جرید پکارتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے اسے چیر پاڑ دیتی ہے۔ ابو جریح نے خالد کو باقی کہانی یوں سنائی۔
اسے بدروحوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی اور وہ لئیس بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں جا پہنچا۔ وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لئیس بن موشان آ کر ٹھہرا تھا۔ ابو جریح بوڑھے لئیس بن موشان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں یہ سن کر آیا ہوں کہ تم اس بدروح پر قابو پانے کے لیے آئے ہو۔ ابو جریح نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ اس بدروح نے یا وہ جو کچھ بھی ہے 2-3 آدمیوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہے؟ وہ بدروح نہیں میرے بھائی، لئیس بن موشان نے ایسی آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی تھی۔ وہ خدائے یہودا کی سچی نام لیوا ایک جوان عورت ہے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنا حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا نام یوحوا ہے۔ میں نے اسے مکہ میں 2-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ ابو جریح نے کہا، اس کے کچھ جھوٹے سچے قصے بھی سنے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ اس نے قریش کے ایک آدمی جرید بن مصیب کو تمہارے پاس لا کر محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم اور یوحوا مسلمانوں کے محاصرے سے نکل گئے تھے اور جرید پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر یوحوا زندہ ہے اور وہ بدروح نہیں تو وہ اس حالت تک کس طرح پہنچی؟ اس نے اپنا سب کچھ خدائے یہودا کے نام پر قربان کر رکھا تھا۔ لئیس بن موشان نے کہا، لیکن وہ آخر انسان تھی، جوان تھی، وہ جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ اس نے جرید کی محبت کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ جرید پر جتنا اثر میرے خاص عمل کا تھا اتنا ہی یوحوا کی والہانہ محبت کا تھا۔ میں سمجھ گیا، ابو جریح نے کہا، اسے جرید بن مصیب کی موت نے پاگل کر دیا ہے۔ کیا تمہارا عمل اور جادو اس عورت پر نہیں چل سکتا تھا؟ لئیس بن موشان نے لمبی آہ بھری اور بے نور آنکھوں سے ابو جریح کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اس نے کہا، میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا؟ وہ مجھے بھی چیر پھاڑنے کو مجھ پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ میرا عمل اس صورت میں کام کرتا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا اور میرا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ماتھے پر رہتا، جہاں تک میں اس علم کو سمجھتا ہوں۔ ابو جریح نے کہا، اور اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں جرید کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ لئیس بن موشان نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا، لیکن وہ اس حد تک میرے تسماتی علم کے ذریعے اثر آ چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے تو شاید مجھے یہ یوحوا کو قتل کر دیتا۔ میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ایک درخت کی طرف یہ اشارہ کر کے کہتا کہ یہ محمد ہے تو وہ تلوار اس درخت کے تنے میں اتار دیتا۔ مجھے یہ توقع بھی تھی کہ یہ پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ محمد تک پہنچ جائے اور اسے قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل ہو گیا۔ کیا تم اب یوحوا پر قابو پا سکو گے؟ ابو جریح نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا۔ لئیس بن موشان نے کہا، کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے؟ ابو جریح نے پوچھا اور کہا، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں اور کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر بڑھاپا تمہیں چلنے دے تو چلو، لئیس بن موشان نے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں۔ یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر خالد بن ولید بوڑھے ابو جریح نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی لہجے میں کہا، ہم دونوں بوڑھے اونٹوں پر سوار اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پیچھے 10-12 گھڑ سوار اور 3-4 شتر سوار تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال دیے۔ وادی آگے جا کر کھل گئی۔ ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گدھ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے۔ ایک صحرائی لومڑی گدھوں میں سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ میں نے دیکھا اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا۔ لومڑیاں بھاگیں اور گدھ اڑ گئے۔ وہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ سر الگ پڑا تھا۔ اس کے بال لمبے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کچھ کوپڑی کے ساتھ تھے۔ آدھے چہرے پر ابھی کھال موجود تھی۔ وہ یوحوا تھی۔ لئیس بن موشان کچھ دیر اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں اور اد کھائے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے دودھ جیسی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ لئیس بن موشان اور یوحوا نے جرید بن مصیب کو محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ جرید بن مصیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یوحوا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا تم سمجھے نہیں ہو ابو جریح؟ ہاں ہاں، بوڑھے ابو جریح نے جواب دیا۔ لئیس بن موشان کے جادو سے محمد کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس کے جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کو لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جرید کو قتل ہونا ہی تھا۔ میرے بزرگ دوست، خالد نے کہا، اس بدروح کے قصے مدینہ میں بھی پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں ڈرا ہوگا۔ محمد کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن بھوت یا بدروح ہے۔ محمد کے پیروکاروں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جریح نے کہا، محمد کے جادو نے مدینہ کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ محمد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا۔ تمہارا